اسرائیل کے لیے ایک اور بڑی مشکل پیدا ہوئی۔ اب حماس اور فلسطینی گروپ فتح مل کے اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگائیں گے۔ فلسطینی گروپ حماس اور فتح نے مذاکرات کے ذریعے سیاسی اختلافات ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں گروپ فلسطینی اتحاد اور یکجہتی کے حصول کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر متفق ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ حماس اور فتح نے فلسطینی اتحاد کے فروغ کی کوششوں پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق حماس اور فتح سیاسی ہم آہنگی کے لیے تفصیلی بات چیت کی غرض سے چین میں موجود ہیں۔ حماس اور فتح کے درمیان 2007 سے سیاسی اختلافات جاری ہیں۔ ادھر اسرائیل اور امریکہ کے درمیان رفح میں آپریشن کے حوالے سے بھی اختلافات سامنے آ گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ رفح آپریشن کے لیے اسرائیل کا قابل بھروسہ منصوبہ نہیں دیکھا۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ رفح آپریشن سے متعلق ہمارے خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن رفح میں فوجی آپریشن نہ کرنے کے عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی جاری ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ بھی ہو جائے تو رفح پر حملے سے نہیں رکیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ تمام مقاصد حاصل کے بغیر جنگ روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم رفح میں جائیں گے اور حماس کی بٹالین کو ختم کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا معاہدہ ہو یا نہ ہو ہم مکمل فتح حاصل کرنے رفح ضرور جائیں گے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے عمان میں ملاقات کی۔ عرب میڈیا کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق شاہ اردن نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور امدادی سامان پہنچانے پر زور دیا اور کہا کہ غزہ میں انسانی سانحہ روکنے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے فوری مداخلت ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفح میں کسی بھی قسم کے فوجی آپریشن سے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ شاہ عبداللہ دوم نے کہا کہ غزہ کے اثرات مقبوضہ بیت المقدس سمیت پورے خطے میں پھیل سکتے ہیں۔ دو ریاستی حل اور امن کے لیے امریکہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حل ہی سے خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اظہار تشویش کیا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے خطے کے تمام ممالک کو مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کی دیکھ بھال اور تحفظ کے لیے اردن کا کردار قابل ستائش ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے ایک بار پھر اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ کے جنوبی شہر رفح پر حملہ نہ کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق انہوں نے یہ مطالبہ گزشتہ روز اس وقت کیا جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے رفح حملے کے بارے میں کہا کہ حماس کے ساتھ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہونے یا نہ ہونے سے قطع نظر رفح پر اسرائیلی حملہ ہو کر رہے گا۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ رفح پر فوجی حملہ ہمارے لیے ایک اور ناقابل برداشت اضافہ ہوگا جس سے ہزاروں شہریوں کی مزید ہلاکتیں ہوں گی، جہاں پہلے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں کو ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور کیا جائے گا۔ اینٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کارروائی غزہ میں فلسطینیوں پر تباہ کن اثرات مرتب کرے گی، جس کے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاوہ دور تک پھیلے خطے پر بھی سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ خیال رہے سلامتی کونسل کے تمام اراکین کے علاوہ بہت سی دوسری حکومتوں نے بھی واضح طور پر اس طرح کے آپریشن کی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ تاہم سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ میں اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں مزید 40 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک مجموعی طور پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 77,000 سے زائد زخمی ہیں۔